نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، اسلام ایک فرد سے اور اسلام ایک آدمی سے شروع ہوا اور وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آج دنیا میں مسلمان اربوں سے زیادہ ہے، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان دنیا میں ہیں، اور بہت سارے ممالک اسلام کے زیر نگی ہیں، اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد دنیا میں ہے۔ اسلام کو اور مذہب اسلام کو ترقی دینے میں بہت سارے لوگوں کی قربانیاں ہیں، جنہوں نے اپنے جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے اوقات سے اسلام کی خدمت کی اور اسلام کو بلندیوں تک پہنچایا۔ لیکن ان میں چند نام بہت ہی نمایاں ہے، الگ ہے۔ ان میں سے ایک حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، خلیفہ دوم امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر نے اسلام کی جو خدمت کی، اسلام کو ترقی تک پہنچایا، بہت ہی کم مثال، اکا دکا مثال ہی اسلامی تاریخ میں ملتی ہے۔ لیکن اسلام لانے سے پہلے تو اسلام سے دشمنی بھی تھی، مسلمانوں سے بہت سخت نفرت رکھتے تھے، بلکہ اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو جاتا کہ وہ اسلام لے آیا، مسلمان ہو گیا، تو اس پر شدید ظلم کرتے تھے، اس کو مارتے تھے۔ خود حضرت عمر کی باندی تھی، کنیز تھی، لبینہ اس کا نام تھا، وہ اسلام لے آئی، حضرت عمر کو معلوم ہوا تو اس کو بہت مارا، اس پر بڑا ستم کیا، کیونکہ اسلام سے بہت نفرت کرتے تھے، مسلمانوں سے بڑا نفرت کرتے تھے۔ مکہ میں دو ہی سردار کی دہشت تھی اور خوف تھا، ایک تو عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل، اور دوسرے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب جب حضور نے اسلام کی تبلیغ شروع کی، اسلام کی دعوت دینا شروع کی، تو چند ہی لوگ مسلمان ہوئے، نہ کھل کر نماز پڑھ سکتے تھے، نہ اسلام کا اظہار کر سکتے تھے، نہ اللہ کی عبادت کر سکتے تھے، تو مسلمان بڑی مظلومیت کی حالت میں تھے، بڑی پریشان حال تھے۔ اچھا، آج کے دور کی طرح نہیں تھا۔ آج کے وقت میں تو اگر کوئی کسی کو مارتا ہے، ظلم کر دیتا ہے، تو دنیا کی میڈیا کے کیمرے اس کی طرف ہو جاتے ہیں، ساری دنیا میں اس کو لائیو دکھایا جاتا ہے، پھر اس مظلوم کی داد رسی کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے دنیا سے جگہ جگہ سے، کونے کونے سے آوازیں اٹھتی ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ گلیوں میں ان کو مارا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، ان کو گرم ریت میں لٹایا جا رہا ہے، انگاروں پر ان کو لٹایا جا رہا ہے، ان کے بدن کو زخموں سے چھلنی کیا جا رہا ہے۔ نہ کوئی میڈیا ہے، نہ کوئی کیمرہ ہے، نہ کوئی چینل ہے جو ان کے ظلم کو دکھائے، ان کا بچاؤ کرے، ان کی مدد کرے۔ نہ کوئی عالمی تنظیم ہے، نہ کوئی جو ہے مدد کرنے کے لیے ادارہ آگے آتا ہے، کچھ نہیں تھا، صرف اللہ کے بھروسے تھے۔ تو ایسے وقت میں جب مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا، ان کی مدد کرنے والا، ان کی ہیلپ کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ، مسلمان بڑی بے کسی کی حالت میں ہیں، بے بسی کی حالت میں ہیں، اے اللہ، اسلام کو اور مسلمانوں کو عمرو ابن ہشام یعنی ابو جہل کے ذریعے یا عمر ابن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے اور تقویت دے۔ اللہ تعالیٰ سے حضور نے دعا کی
کہ ان دونوں میں سے ابو جہل یا عمر ابن خطاب میں سے کوئی ایک اسلام لے آئے، مسلمان بن جائے، جس سے مسلمانوں کو کچھ پاور ملے اور طاقت ملے، ان کی مظلومیت ختم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا عمر ابن خطاب کے سلسلے میں قبول فرمائی، کیونکہ حضور نے دعا کی تھی نا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے عمر ابن خطاب کے بارے میں یہ دعا قبول فرمائی۔ چنانچہ اسلام لانے کا واقعہ کیسے ہوا، اللہ تعالیٰ نے کیسے حضور کی دعا قبول کی، اور کیسے حضرت عمر اسلام لے آئے، یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک دفعہ کفار مکہ اور جتنے بھی سردار تھے آپس میں انہوں نے میٹنگ کی، مشورہ کیا کہ یہ تو مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے، ہمارے دین اور مذہب کو لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں، آخر مسلمانوں کا کچھ علاج کرنا چاہیے، محمد کا کچھ نہ کچھ تو علاج ہونا چاہیے، نعوذ باللہ۔ ہماری پاور ختم ہو رہی ہے، لوگ اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ کفار مکہ کو ٹینشن ہوئی، اور آج کی بھی بات یہی ہے، آج کے دور میں بھی لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، بس یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کون سے دین پر تھے، کس مذہب کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اگر آج بھی انسان، کوئی بھی انسان، خاص طور سے پڑھا لکھا انسان، اس کی جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے بات، اگر اپنے مائنڈ کو فری کرے اور یہ نہ دیکھے کہ کون سا مذہب صحیح ہے کون سا غلط ہے، اس کے بعد اپنے مائنڈ کو فری کر کے سوچے، تو اسلام ہی حق ہوگا اور اسلام مذہب کو وہ قبول کر لے گا۔ بہرحال مکے والوں کو ٹینشن ہوئی کہ ان کا، مسلمانوں کا اور نعوذ باللہ محمد کا کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ مشورہ ہو ہی رہا تھا کہ مشورے میں عمر ابن خطاب بھی تھے، وہ جلال میں اور غصے میں اٹھے کہ مشورہ کرتے ہو، میں آج اس محمد کا قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں اور نعوذ باللہ اس کو جا کر قتل کر دیتا ہوں۔ حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے عمر ابن خطاب اپنی مجلس میں سے اٹھے اور حضور کو قتل کرنے کے لیے وہ چلے۔ راستے ہی میں تھے کہ ان کو ایک شخص ملے، وہ بھی مسلمان تھے لیکن اپنا اسلام انہوں نے ابھی ظاہر نہیں کیا تھا، لوگوں کو بتایا نہیں تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر اتنے تیور میں کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ محمد کو قتل کرنے، بڑا پریشان کر رکھا ہے اس نے۔ تو ان صحابی نے کہا، ملنے والے نے کہا کہ محمد کے پاس تو بعد میں جانا، پہلے اپنے بہن کی اور اپنے بہنوئی کی خبر تو لو، وہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں۔ اب حضرت عمر نے جب یہ سنا تو وہ اور زیادہ جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے کہ میں تو دوسروں کو دیکھنے جا رہا تھا، یہ تو میرے گھر میں ہی اسلام آ گیا ہے۔ چنانچہ راستے میں سے مڑے اور اپنی بہن کے گھر کا رخ کیا، اپنی بہن سے جا کر ملے اور کہا کہ سنا ہے تم مسلمان ہو گئے، بہنوئی کو پکڑ لیا ہے۔ بہنوئی کو پکڑ کر مارنے لگے اور خوب مارا، بہن چھٹانے کے لیے آئی تو بہن کو بھی خوب مارا، حتیٰ کہ ان کی بہن لہو لہان ہو گئی، خون آلود ہو گئی۔ لیکن بہن نے بھی جلال میں آ کر کہا کہ عمر جو کرنا ہے کر لو، ہم اسلام سے پھر نہیں سکتے۔ یہ ہے وہ اسلام کا ذائقہ، اسلام کا مزہ، جو اسلام کو چکھ لیتا ہے، اسلام کو دل میں اپنی جگہ دیتا ہے، ساری دنیا ایک طرف بھی ہو جاتی ہے، وہ کبھی اسلام سے پھرتا نہیں ہے۔ اسلام کے اندر کشش ہی کچھ اور ہے۔ جب تک اسلام کو آدمی جانتا نہیں تو وہ اسلام سے نفرت بھی کر سکتا ہے، مسلمانوں سے لڑ بھی سکتا ہے، لیکن اگر ایک دفعہ اسلام کو جان لے گا، سمجھ لے گا، تو کبھی بھی وہ اسلام سے نفرت نہیں کرے گا۔ اسلام کو چھوڑنے کی تو دور کی بات ہے، کبھی اسلام کو چھوڑنے کی سوچے گا بھی نہیں۔ تو عمر کی بہن نے کہا کہ عمر جو چاہے کر لو، میں اسلام کو چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ اور جب بہن کے یہ تیور دیکھے عمر نے تو ان کا دل بھی نرم ہوا اور کہا کہ چلو مجھے دکھاؤ، کیا ایک دفعہ دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ۔ تو عمر کی بہن نے کہا کہ یہ قرآن کریم پڑھ رہے تھے، قرآن کریم ہے، اس کو بغیر غسل کے نہیں چھو سکتے، پہلے غسل کرو
اس کے بعد ہمیں تمہیں پڑھنے کے لیے قرآن دیں گے۔ حضرت عمر نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد وہ قرآن کا ٹکڑا اور حصہ لیا جس پر قرآن لکھا ہوا تھا، اس کو پڑھنا شروع کیا۔ سامنے آیت آئی سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں یا آسمانوں میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی کمالات کی چیزیں ہیں، اچھائی ہے، ان سب کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد جب یہ آیت پڑھی تو حضرت عمر کا دل نرم اور زیادہ ہونے لگا، اسلام کی طرف مائل ہونے لگا۔ اس کے بعد آگے آیت آئی آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ جب اس آیت کو پڑھا تو حضرت عمر کی زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، فوراً مسلمان ہو گئے۔ اب حضرت عمر مسلمان ہونے کے بعد حضور کے پاس جانے لگے، لیکن پہلے قتل کرنے کی نیت سے جا رہے تھے، اب حضور کے قدموں میں گرنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ایک گھر میں جو صفا پہاڑی پر تھا، اس کے اندر صحابہ کرام اور حضور موجود تھے۔ باہر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازے کا جو سوراخ تھا اور درار تھی اس میں سے دیکھا، صحابہ نے دیکھا کہ باہر عمر کھڑا ہوا ہے، تو سارے کے سارے ڈر گئے کہ بھئی یہ تو غلط ارادے سے آیا ہوگا، یہ تو پکا مسلمانوں کا دشمن ہے، کیونکہ اسلام تو قبول کر لیا لیکن مسلمانوں کو تھوڑی پتہ ہے، نہ حضور کو معلوم ہے نہ صحابہ کرام کو معلوم ہے، یہ تو ابھی اپنی بہن کے پاس سے مسلمان ہو کر آئے ہیں۔ تو صحابہ کرام حضرت عمر کو دیکھ کر ڈر گئے کہ کہیں قتل کرنے کی نیت سے نہ آئے ہو۔ تو حضرت حمزہ نے کہا جو حضور کے چچا تھے کہ دروازہ کھول دو، اگر یہ اخلاص سے اور اچھی نیت کے ساتھ آیا ہے تو اس کا استقبال ہوگا، اور اگر بری نیت سے آیا ہے تو اس کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا۔ حضرت عمر حضور کے پاس آئے تو حضور نے پوچھا کہ عمر کس نیت سے آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ میں مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں۔ جب حضرت عمر نے یہ کہا کہ میں مسلمان ہونے کے لیے آیا تو سارے مسلمان جو وہاں کمرے میں موجود تھے خوشی سے جھوم اٹھے اور زور زور سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ اس کے بعد سے مسلمان سر اٹھا کر جینے لگے اور کھلم کھلا عبادت کرنے لگے، کیونکہ پاورفل دو ہی تو آدمی تھے مکے میں، ابو جہل تھا یا حضرت عمر تھے، انہی دو آدمیوں کا ڈر تھا اور خوف تھا۔ جب ان میں سے ایک مسلمان ہو گیا تو اب مسلمانوں کو پاور مل گئی۔ یہ ہے وہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا، اور اسلام لانے کے بعد پھر حضرت عمر نے اپنے آپ کو ایسا بدلا، اللہ کے نبی کے قدموں پر اپنے آپ کو ایسا قربان کیا کہ ہزاروں سال اسلام کو اور عمر کو گزر گئے ہیں، دنیا کے کونے کونے میں عمر کا نام لینے والا موجود ہے۔ اس امت کا دوسرے نمبر کا سب سے افضل آدمی ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنے آپ کو بالکل مٹا دیا، نچھاور کر دیا اسلام کے لیے، ایسا نچھاور کیا، ایسا قربان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بہت سارے فضائل اور تعریفات عمر ابن خطاب کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم عمر، جس گلی سے تم گزرتے ہو شیطان وہاں سے راستہ کاٹ کر دوسری گلی سے گزر جاتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کو ناراض نہ کرو، عمر کو ناراض نہ کرو، عمر کو ناراض کرنا اللہ کے غصے کو ابھارنا ہے۔ اب یہی ہو گیا وہ عمر جو پہلے اسلام کا مخالف تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد جب اس نے اپنے آپ کو مٹایا، اسلام کی خدمت کی، تو اللہ نے وہ مرتبہ عطا کیا جو اس امت میں سے ابو بکر کے بعد کسی کو حاصل نہیں ہے۔ سب سے افضل ابو بکر ہے اس امت میں،
اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ مرتبہ عطا کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں بہت سارے بلند درجے ہوں گے، منزلیں ہوں گی الگ الگ لیول کی، اور نچلے درجے کے جنتی اوپر والے درجے کے جنتیوں کو اور محلوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے دنیا والے آسمان پر ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ اوپر والے انہی درجوں میں ابو بکر بھی ہوگا اور عمر بھی ہوگا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہے تو نہیں، لیکن اگر ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یہ ہے وہ فضائل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اچھا، صرف یہی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے محبت کرتے تھے، خود حضرت عمر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اپنی جان ہر وقت اللہ کے نبی کے قدموں پر رکھتے تھے قربان کرنے کے لیے، اپنی جان کو، اپنے مال کو، دولت کو، اپنی اولاد کو اسلام کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اللہ کے نبی کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ بلکہ صرف محبت ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو ساری زندگی اس طرح اپنایا کہ سر کے بال کے برابر بھی اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اچھا، میں آپ کو بتلاؤں کہ ویسے تو سارے کے سارے صحابہ ہی برحق ہے اور اللہ نے ان کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، سارے ہی صحابہ حق پر ہے، سارے ہی صحابہ ہدایت کے مینار ہے، جس کی بھی اتباع کر لیں گے آدمی کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن سارے صحابہ میں دو صحابی ایسے ہیں جن کے اندر اللہ کے نبی کی سنتوں سے عشق کی شدت پائی جاتی ہے۔ سارے ہی صحابہ اللہ کے نبی کی سنتوں سے عشق کرتے تھے، محبت کرتے تھے، لیکن جو شدت، جو عمل، جو ثبات قدمی، جو مضبوطی ابو بکر اور عمر کے یہاں پائی جاتی تھی، دوسرے صحابہ کے یہاں بھی وہ کم دیکھنے کو ملتی تھی۔ جو حضور نے زندگی میں کام کیا ابو بکر عمر وہی کام کرتے تھے، اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اگر کوئی مشورہ بھی دیتا تو صاف کہہ دیتے جب میرے نبی نے یہ کام نہیں کیا تو میں یہ کیسے کر لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جس سے محبت کرتے تھے، جن کو اہمیت دیتے تھے، حضرت عمر بھی اپنے دور خلافت میں ان کو اہمیت دیتے تھے۔ حضرت عمر نے جب ان کا دور خلافت آیا تو اسامہ ابن زید جو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے بیٹے تھے، زید بن حارثہ کے، حضرت عمر ان کو تنخواہ دیتے تھے، اپنے بیٹے کو بھی تنخواہ دیتے تھے، لیکن اسامہ ابن زید کی تنخواہ زیادہ تھی اور اب ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کی تنخواہ کم تھی، تو ان کے بیٹے نے اپنے والد صاحب سے، امیر المومنین حضرت عمر سے شکایت کی کہ آپ اسامہ ابن زید کو زیادہ تنخواہ دیتے ہیں، وظیفہ دیتے ہیں، مجھے کم دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی تم سے زیادہ ان سے محبت کرتے تھے، جب اللہ کے نبی اسامہ سے زیادہ محبت کرتے تھے تو میں بھی اس سے زیادہ محبت کروں گا۔ اولاد کو بھی نہیں دیکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں جو شدت تھی، میں نے بتلایا ابو بکر اور عمر کے یہاں جو شدت تھی وہ کسی دوسرے صحابی کے یہاں نہیں تھی۔ بلکہ جب مدائن فتح ہوا تو وہاں سے جو مال غنیمت ہاتھ لگا تو اس مال غنیمت میں سے حضرت عمر نے حسن حسین کو 1,000 درہم دیے اور اپنے بیٹے عبداللہ کو 500 درہم دیا۔ تو عبداللہ نے اپنے باپ سے شکایت کی، امیر المومنین سے شکایت کی کہ جب حسن حسین چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت بھی میں اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد میں جاتا تھا، جنگ کرتا تھا، اس وقت تو یہ حسن حسین بچے تھے، آپ ان کو تو 1,000 درہم دیتے اور مجھے کم دے رہے ہیں، آدھا دے رہے۔
تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ان کے باپ دادا کا جو مرتبہ ہے تیرے باپ دادا کا وہ مرتبہ نہیں ہے۔ ایسا عشق، ایسی محبت حضرت عمر کے دل میں، حضرت عمر کے یہاں کہ ذرہ برابر بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ سے گزرے۔ ذوالحلیفہ یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، حضرت عمر بھی ساتھ تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر وہاں سے جب بھی گزرتے تو 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اب لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون سی نماز ہے؟ نہ تو ظہر عصر کا وقت ہے، نہ کوئی دوسرے نوافل تہجد وغیرہ کا وقت ہے، آپ یہاں نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس لیے میں بھی یہاں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ سنتوں کا عشق جو عمر کے یہاں ہے، جس نے عمر کو عمر بنایا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا اور محبت تھی، اور اللہ کا خوف بھی اتنا زیادہ تھا کہ ہر وقت ڈرتے رہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلکہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ اگر آسمان سے آواز آئے اللہ کی طرف سے کہ اس دنیا پر جتنے بھی انسان ہیں سارے کے سارے جنتی ہیں ایک آدمی کو چھوڑ کر، ایک آدمی کے علاوہ باقی لوگ سب جنت میں جائیں گے، تو میرا خیال یہ ہوگا کہ شاید میں ہی ہوں، کیونکہ میں ہی گنہگار ہوں، اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوں۔ ہر وقت ڈرتے رہتے اللہ تعالیٰ سے، ڈر کا یہ حالت تھی، یہ کیفیت تھی حضرت عمر کی۔ خلیفہ دوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دے دی، لیکن پھر بھی اللہ سے خوف کا یہ عالم تھا کہ یہ تمنا کرتے رہتے کہ کاش میں کوئی گھاس کا تنکا ہی ہوتا اور مجھے قیامت میں حساب کتاب نہ دینا پڑتا۔ ایک ادنا سا مسلمان سمجھتے تھے، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکومت تھی وہ 22 لاکھ مربع میل سے بھی زیادہ علاقے پر ان کی حکومت تھی۔ آج تو اتنی بڑی حکومت کسی کی بھی نہیں ہے، نہ اتنا بڑا چین ہے، نہ روس ہے، نہ ہندوستان ہے، حالانکہ یہ 3 ممالک دنیا کے سب سے بڑے ملک ہے، لیکن حضرت عمر کی جو حکومت تھی ان تینوں کو ملا دیا جائے اگر تو اس سے بھی زیادہ بیٹھتی ہے۔ اتنے بڑے علاقے پر حضرت عمر کی حکومت ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو ایک ادنا سا اور چھوٹا سا آدمی سمجھتے تھے، عام سا لباس پہنتے تھے اور ایسے ہی رہتے تھے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ ایران کے سفراء ملنے آ رہے ہیں اور دوسرے حکومتوں کے لوگ ملنے آ رہے ہیں، وہ ڈھونڈتے تھے کہ آپ کا بادشاہ کہاں ہے، پتہ چلتا یہی ہے سامنے جو بیٹھا ہوا ہے کرتا اور لنگی میں۔ تو دوسرے ممالک کے جو منتری آیا کرتے تھے حضرت عمر کی سادگی دیکھ کر وہ حیرت رہ جاتے تھے کہ اتنی بڑی حکومت کا جو مالک ہے، بادشاہ ہے، اس کی یہ تواضع ہے، اتنی سادگی ہے۔ بلکہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے تھے، رات کو گشت کرتے تھے کہ کوئی ضرورت مند اگر ہوگا تو اس کی ضرورت کو پورا کر دوں گا، کسی کو اگر مدد کی ضرورت ہوگی تو اس کی مدد کر دوں گا۔ تو اسی نیت سے گشت کر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی خیمے کے باہر بیٹھا ہوا ہے اور اندر سے عورت کی آواز آ رہی ہے، تو وہ حضرت عمر کو جانتا نہیں تھا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے اور اندر سے کیسی آواز آ رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری بیوی پریگننٹ ہے اور اس کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، یہ اسی کی آواز ہے۔ فوراً حضرت عمر گئے اور اپنی بیوی ام کلثوم کو لائے اور خیمے کے اندر بھیجا، اور خود اسی آدمی کے پاس جو خیمے کا مالک تھا، جس کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا، اس کے پاس بیٹھ گئے، باتیں کرنے لگے۔ وہ جانتا بھی نہیں ہے کہ امیر المومنین اور مسلمانوں کا بادشاہ یہ میری برابر میں بیٹھا، وہ تو سوچ رہا ہے کوئی عام آدمی ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اندر سے آواز آئی کہ امیر المومنین ان کی بیوی نے کہا، ام کلثوم نے،
کہ امیر المومنین اپنے دوست کو خبر دے دو، خوشخبری دے دو کہ بچہ صحیح سالم پیدا ہو گیا ہے۔ اب جب اس آدمی نے یہ آواز سنی کہ یہ امیر المومنین ہے تو فوراً سیدھا کھڑا ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ کوئی ڈرنے والی بات نہیں، آرام سے رہو، کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کا کوئی بادشاہ اپنی بیوی کو اس طرح دائی کا کام کرا سکتا ہے کہ جاؤ پڑوسی کی بیوی کے یہاں ولادت ہونے والی ہے، اس کے یہاں جا کر کام کرو؟ کوئی بادشاہ لا سکتا ہے؟ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، خلیفہ دوم ہے۔ جس سادگی نے، جس خوف خدا نے عمر کو عمر بنایا، یہ وہی عمر ہے جس سے روم و فارس کی حکومتیں اور سلطنتیں کانپ جایا کرتی تھی۔ اس کی یہ سادگی تھی۔ 10 سال تک حکومت کی، 10 سال کچھ مہینے اوپر، تقریباً 6 مہینے یا 4 مہینے، 10 سال سے زیادہ حکومت رہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لیکن انصاف اتنا زیادہ کہ ہزاروں سال حضرت عمر کی حکومت کو گزر گئے ہیں، لیکن ان کی انصاف کی اور عدل کی مثال آج بھی دی جاتی ہے۔ اس قدر انصاف سے کام لیا، بڑے بڑے ملکوں کو فتح کیا، بڑے بڑے علاقوں کو فتح کیا، لیکن کوئی ظلم نہیں کیا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ دنیا میں بڑے بڑے فاتحین اور بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے علاقوں پر اور خطوں پر حکومت کی۔ آپ نے نام سنا ہوگا چنگیز خان، سکندر، تیمور، نادر شاہ، ہٹلر، یہ بڑے بڑے اپنے وقت کے جنرل اور بادشاہ گزرے ہیں، لیکن حضرت عمر کی بادشاہت میں اور دوسرے لوگوں کی بادشاہت میں بڑا فرق ہے۔ حضرت عمر ہٹلر کی طرح نہیں تھے، حضرت عمر چنگیز خان کی طرح نہیں تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نادر شاہ کی طرح نہیں تھے۔ یہ لوگ جب کسی ملک کو فتح کرتے تھے تو وہاں آگ لگا دیا کرتے تھے، قتل عام کیا کرتے تھے، مردوں کو قتل کرتے تھے، عورتوں کو گرفتار کر لیا کرتے تھے، وہاں کے کتب خانوں کو جلا دیا کرتے تھے، ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو قتل کرنے کے بعد یہ علاقوں کو فتح کیا کرتے تھے۔ اور ان لوگوں کو چھوڑو، آج کی اس مہذب دنیا میں اور ماڈرن دنیا میں جب 1914 میں پہلا ورلڈ وار ہوا، پہلے جنگ عظیم ہوئی، تقریباً اس میں 64 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا قتل کیا گیا، 64 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا۔ دوسرا ورلڈ وار جب ہوا 1938 میں، اس میں تقریباً 3 سے 6 کروڑ کے درمیان لوگوں کا قتل عام کیا گیا، 3 کروڑ سے لے کر 6 کروڑ کے درمیان لوگوں کو قتل کیا گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، انسائیکلوپیڈیا کی رپورٹ ہے۔ اور ایک ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات، خلافت۔ حضرت عمر نے جن علاقوں کو فتح کیا، چند ہزار سے زیادہ لوگ قتل نہیں ہوئے، اور وہ بھی وہ تھے جو سامنے آ گئے۔ حضرت عمر نے صاف منع کر دیا تھا کہ جنگ کے دوران نہ کسی بچے کو قتل کیا جائے، نہ کسی عورت پر تلوار اٹھائی جائے، نہ کسی بوڑھے اور معذور اور بیمار آدمی کو قتل کیا جائے۔ انسان تو چھوڑو، حضرت عمر نے درخت کاٹنے سے بھی منع کر دیا تھا۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت۔ ایک طرف چنگیز خان ہے، ہلاکو خان ہے، جن کے ہاتھ لاکھوں لوگوں کے قتل سے رنگین ہیں، خون سے رنگین ہیں، اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، جبکہ حضرت عمر کی حکومت ان سارے بادشاہوں سے زیادہ تھی تقریباً۔ اکثر لوگ، سکندر کی حکومت تو پوری دنیا پر تھی، لیکن باقی لوگوں کی حکومت ایک ایک علاقے پر تھی۔ دونوں میں یہ فرق کہاں سے آیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انصاف کے لیے کس نے آمادہ کیا؟ وہ مذہب اسلام تھا، اسلام تھا، قرآن کی تعلیم تھی۔ اسلام جہاں جہاں پھیلے گا امن اور سکون آئے گا، جرائم ختم ہو جائیں گے، عدل اور انصاف کا بول بالا ہوگا۔ اور جو آدمی اسلام کو نہیں مانے گا، وہ حکومت کرے گا تو دنیا پر ظلم ہی کرے گا، دنیا اس سے پریشان ہو جائے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا میں اسلام کی بہت سارے لوگوں نے خدمت کی ہے، لیکن جو خدمت عمر نے کی ہے وہ کسی نے نہیں کی ہے۔ بڑی خوبصورت خدمت کی ہے، دنیا کی بڑے عدل اور انصاف کے ساتھ خدمت کی، حکومت کی۔
لیکن آخر میں مغیرہ ابن شعبہ جو ایک صحابی تھے، ان کا ایک غلام تھا، اس نے حضرت عمر کو شہید کر دیا۔ آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں دوست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے برابر میں ان کو دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمر کو تمام امت کی طرف سے جزائے خیر دے، ان کو کروٹ کروٹ چین اور سکون دے، اور ان کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔